یاد نہیں آپ کو بیٹا؟ ہاں، آج 6 شوال المحرم کا روز ہے، 1444 ہجری اور 27 اپریل 2023۔ فجر کے درس میں طلباء و سامعین حاضرین و ناظرین، آج ہمارا قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے یہ 33واں درس ہے، یعنی 33واں درس۔ کل ہم نے اس وقت لفظ شیعہ کے حوالہ سے قرآن کریم سے 8 آیات مبارکہ بیان کی گئیں اور لفظ شیعہ کا معنی مفہوم بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم میں لفظ شیعہ تو ہے، مذہب شیعہ نہیں۔ توجہ میں طرف رکھنا، قرآن کریم میں لفظ شیعہ ہے اور مذہب شیعہ بولا کرو، جب آپ کو مخاطب کیا جائے تو سب بولا کرو۔ قرآن کریم میں لفظ شیعہ ہے، مذہب شیعہ نہیں۔ اور جو مخالفین ہیں مذہب شیعہ کا دعویٰ کرنے والے، وہ آپ کو بنیادی طور پہ عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب قرآن میں ہے، یعنی مذہب ہمارا جو شیعہ ہے وہ قرآن میں ہے، وہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کہیں بھی مذہب شیعہ کا ذکر نہیں، لفظ شیعہ کا ذکر ہے۔ لفظوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں 11 مقام پہ لفظ شیعہ آیا ہے۔ کتنے مقام پہ؟ 11 مقام پہ۔ اور آیات ہم دیکھیں پورے قرآن پاک میں سے تو 10 آیات ہیں جن میں لفظ شیعہ ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 10۔ ان میں سے کل ہم نے 8 آیتیں پڑھی تھی اور 2 آیتیں رہ گئی تھی۔ ان 2 آیات مبارکہ کو آج ہم اس درس میں پڑھیں گے، اور اس میں آپ تمام طلباء اس بات کو مد نظر رکھیں گے۔ ایک آیت پاک میں جو لفظ شیعہ آیا ہے یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 68 ہے، 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 68۔ اب توجہ مل کر رکھو تمام طلباء، سیدھے ہو کر ہمت ہو کر بیٹھے بیٹھا بات کو سنا کر۔ اس آیت نمبر 68 میں لفظ شیعہ آیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شیعہ کو جہنم میں جب پھینکا جائے گا تمام لوگوں سے نکال کر، یعنی شیعہ کا انجام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ہوگا اس آیت پاک میں وہ بیان فرمایا۔ اور کل جو ہم نے آخری آیتیں آپ کو بتائی تھی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں۔ تو وہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے حوالہ سے فرما دیا کہ محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، اور آخرت میں ان کا انجام قرآن کریم نے طے کر دیا کہ آخرت میں وہ کہاں ہوں گے، اور اس دنیا میں ان کے بارے میں کیا حکم آیا۔ تو اس حوالہ سے اس آیت پاک کو ہم دیکھتے ہیں، سورۃ مریم 16واں پارہ۔ یہاں بات غور کریں، لوگ یہ آیت صرف اتنی پڑھیں گے اور دھوکہ دے کر معنی پتہ کیا کریں گے، وہ ان کے جو مقرر مذاکر ہیں وہ کہیں گے ثم لننزعن من کل شیعۃ، من کل شیعۃ، یا لفظ شیعہ اور قول بھی ہے، یعنی جتنے شیعہ ہیں سب، ایہم اشد علی الرحمن عتیٰ۔ اب وہ معنی اس طرح دیدہ درستہ کر کے معنی بدل دیں گے، معنی بیان کرتے ہوئے کہیں گے وہ لوگ کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کا معنی بدل کر رکھ دیں گے، یہ آیت پاک پڑھیں گے
اور کہیں گے جی دیکھو قرآن پاک جو ہے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عشر والے دن جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، ان سے شیعوں کو نکال کر بقیہ سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اب یہ وہ معنی بیان کرتے ہیں، یعنی شیعوں کو علیحدہ کر کے باقی سب کو جہنم میں پھینک دے گا، یہ وہ معنی کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک وہ بدھو قسم کا ذاکر ہے جو بندیوں سے شیعہ ہوا، اس کا نام ہے قاری سخاوت۔ اب دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، یعنی شکل اس کی ایسی ہے، وہ قاری سخاوت، وہ یہ معنی خنجر بیان کرتا ہے۔ اب قرآن پاک کو جو دیدہ دنستہ بدل دے عوام میں مجمع میں، اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی کلام پاک کی اور اولیاء اللہ کی اور پیاروں کی۔ اب یہاں اصل میں آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَوَرَبِّكَ لَا نُحْضِرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَا نُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، انہیں اور ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں۔ اب بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ جہنم والوں کی۔ کن کی ہو رہی؟ جتنے بھی جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو، تمام شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے، یعنی تمام جہنم میں جو جانے والے ہوں گے ان کو کہاں جمع کریں گے؟ حاضر کریں گے جہنم کے پاس۔ کس حالت میں حاضر کریں گے؟ جسیا گھٹنوں کے بعد، یعنی گوڈیاں کھوڑی یہ سارے جڑے جہنم والے ہون گے اللہ تعالیٰ انہوں تو انہوں دے جڑے شیطان ہون گے انہوں اپنے پیچھے لاؤن والے دنیا دے اتے، یعنی گویا شیطان اور اس کے سارے پیروکار یہ جڑے جہنم میں جاون والے ہون گے نا، ان سارے اللہ تعالیٰ جہنم دے دوزخ دے گرد اکٹھا کرے گا اور پھر انہوں گھٹنوں دے بل کر دیتا جائے گا، یعنی گوڈیاں کھوڑی جسیا گھٹنوں کے بل، یہ حالت بنا کے انہوں دی اگے ہون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ، پھر وہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے جہنم میں پھینکے جانے والے ان میں سے ہر شیعہ کو نکالیں گے۔ تو شیعہ کا معنی ہم نے کیا بتایا؟ گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جہنم میں پھینکے جانے والے لوگ پہلے نمبر پہ ہوں گے ان میں سے ہم ہر گروہ میں سے ہم نکالیں گے۔ لفظ شیعہ ہے تو ہم معنی ان کا شیعہ ہی کریں گے، کیونکہ ان میں سے ہر شیعہ کو نکال کر، کن میں سے؟ جو جہنم میں پہلے نمبر پر پھینکے جائیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر شیعہ کو یعنی ہر گروہ کو نکال لیں گے، علیحدہ کریں گے۔ اشد علی الرحمن عطیہ، اور انہوں نے یہ عادت دسی گئی ہے کہ جڑے رحمان دے اتے دنیا دے اتے بڑے بے باک سن، اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بھونکدے سن اور اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بک بک کرتے سن، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سارے جہنمیاں دے وچوں پہلے نمبر جڑے جہنم میں چھٹے جاون گے وہ لوگ ہون گے جڑے اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بڑے بے باک سن، اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بڑی ٹھٹر کرتے سن، اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بہت بک بک کرتے سن۔ ثم لا نحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی جہنم دی پہلی خوراک جڑی بنن گے نا لوگ، جہنم دی دوزخ دی پہلی خوراک لوگ جڑے بنن گے وہ کون لوگ ہون گے؟ شیعہ۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، تو شیعہ کا معنی ہم تو کہتے ہیں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ ہمارا مذہب ہے تو اس لیے ہم لفظ شیعہ کا تکرار کر رہے ہیں، ورنہ لفظ شیعہ کا معنی گروہ ہے، یعنی تمام گروہ جو جہنم کے گرد جمع ہوں گے گھٹنوں کے بل ان کو بٹھا دیا جائے گا، گوڈیاں کھوڑی،
پھر انہوں نے بچوں ہر اس گروہ کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کرے گا، فرشتے حکم دے گا، اور پہلے نمبر تے جڑے جہنم دے وچ بجھ سے نا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دنیا میں رحمان کے بارے میں بڑے بے باک تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں طرح طرح کی بہتان باندھتے تھے۔ تو یہ مختصر ان آیات مبارکہ کا مقصد ہم نے بیان کیا، ایک آیت مبارکہ کا۔ کل ہم نے 8 آیتیں پڑھی تھی، یہ 9ویں آیت ہو گئی۔ اب آگے ہم اگلی 10ویں آیت پہ بات کریں گے تو یہ ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ اس حوالہ سے توجہ سے بات سنو، بیٹا سیدھے بیٹھو۔ اب 10ویں آیت جو ہے نا، یہ 10ویں آیت بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر۔ تو اس حوالہ سے ہم اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں اور آپ کو سمجھا دیں۔ عرفان کیسے بیٹھے ہو بیٹا؟ سیدھے ہو بیٹھو بیٹا، سیدھے بیٹھو، توجہ ادھر رکھو سب بچے۔ احمد تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں، اور جن کے سر پہ ٹوپی نہیں وہ اپنی ٹوپی رکھو بیٹا۔ تو یہ ایک آیت ہو گئی۔ اگلی آیت نمبر 10، یہ ایک پورا اللہ تعالیٰ نے مکالمہ بیان فرمایا اس آیا مبارکہ میں۔ اور یہ آیا مبارکہ کہاں ہے؟ 20واں پارہ سورۃ قصص ہے۔ کون سا پارہ؟ سورۃ کون سی ہے؟ قصص۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ بیان فرمایا، اور جہاں لفظ شیعہ آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مخالفین بہت زیادہ بغلیں بجاتے ہیں اس مقام پہ، اور وہ لفظ یہ پڑھیں گے ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کا جو محب ہو اسے شیعہ کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے محب ہیں۔ تو ہم تو قرآن میں شیعہ کا معنی محب ہوتا ہے، یہ ہم نے کل والے درس میں بھی بتایا تھا۔ جب شیعہ کے معنی ہم نے آپ کو بتایا کہ شیعہ کا معنی طرفدار بھی ہے، شیعہ کا معنی گروہ بھی ہے، شیعہ کا معنی جماعت بھی ہے، شیعہ کا معنی محب بھی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ تو اب یہ شیعہ بمعنی محب کے حوالہ سے وہ یہ مقام قرآن پاک سے سامنے نکالیں گے اور قرآن پاک سر کے اوپر رکھ لیں گے اور کھول کر دکھائیں گے، کہیں گے آیت نہ ہو، ترجمہ غلط ہو تو یہ ہو تو وہ ہو، یہ ان کا یعنی بازیگری چلتی ہے۔ اب ہم اس آیت پاک کو تفصیلاً تھوڑا سا سمجھیں، 5-7 منٹ میں ہی ہم سلسلہ مکمل کریں گے، اور آپ تمام طلباء ہمت تنگوش ہو کر توجہ سے بات سنیں۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے کہ فرعون کا جو دور تھا، فرعون قبطی قوم سے تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور پھر جب دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے نا، جب لوگ سو رہے تھے اپنے گھروں میں، گرمی کی شدت تھی اور سب لوگ غفلت میں سوئے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت داخل ہوئے مصر میں۔ اب یہ پورا پس منظر اس مکالمے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ اور شہر میں داخل ہوا جس وقت، وہ دوپہر کے وقت، خواب میں تھے، بے خبر تھے، سوئے ہوئے تھے، یعنی مصر کے جو لوگ تھے دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے مدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، یعنی مصر کے شہر میں داخل ہوئے۔ آگے اب کیا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، یقتتلان، 2 آدمی، یقتتلان رجلین یقتتلان، 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو کتنے آدمی لڑ رہے تھے؟ 2 آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب وہ جو 2 تھے نا لڑ رہے، ان میں سے جو بنی اسرائیل میں سے ایک اپنے آپ کو کہتا تھا، جو موسیٰ کا شیعہ اپنے آپ کو کہتا تھا، اب اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو دشمن ہے نا میرا، یہ مجھ پر غالب آ رہا ہے، تو اے موسیٰ تو میری مدد کر۔ اب یہ اعتماد یہ لوگ پڑھتے ہیں، مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ،
ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک اس کی قوم دشمن قوم سے تھا. یہی دو لفظ پڑھ کر مخالفین کے جو مناظرین ہیں، یعنی مناظرین بر وزن متکبرین، ان میں ایک ازرو اس کا نام کہتے ہیں حیدر آباد حیدری، اصل میں ازرو تے وہ پتہ کہڑے پنڈ دا ہے؟ راڑی دا. انہیں پنڈ دا نام کی ہے راڑی پنڈ ہے. اتوں دا وہ ازرو حیدری مناظر ہے انہاں دا. چینگو جا پتلا جا جناب صاحب سر تے رکھدا تے بڑا ٹٹ بڑا تیزی نال بولنا. او جناب اے یا علی مدد دے اتے ای آیت پیش کرن گے جتنے شیعہ ہیں. یا علی مدد سے جناب قرآن میں ہے کہ موسیٰ کے جو شیعہ تھا اس نے مدد مانگی تھی تو یا علی مدد کہنا قرآن سے ثابت ہو. یہ وہ کہتے ہیں. اب یہ آیت پاک پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہادہ من شیعتی و ہادہ من عدو. ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو موسیٰ کا شیعہ تھا نا، اب اس نے کیا کیا؟ موسیٰ کے شیعہ نے کہا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. اب یہ جو ہے فاستغاثہ مدد چاہنا. اب جو موسیٰ کا شیعہ بننے کا دعوے دار تھا اس نے کہا کہ اے موسیٰ مدد، اپنے دشمنوں کی مدد مانگی. حوالہ سے جب مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کا جو شیعہ دعوے دار تھا، اب اس نے کیا کیا؟ مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی کہ چلو ہے تو اپنی قوم کا. اب قرآن فرماتا ہے ابَخَذَاهَا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تو وہ جو قبطی تھا نا وہ مر گیا. جو فرعون کی قوم سے تھا، دشمنوں سے تھا، وہ مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو کیا ہوا؟ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بس اس کا کام تمام ہو گیا. اب وہ تو مر گیا. اب یہ راز کی بات تھی موسیٰ کے شیعہ کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، کیونکہ تینوں تھے لڑتے وقت. دو لڑ رہے تھے آپس میں، تیسرے کلیم اللہ تشریف لائے تو مدد کی اس نے اور دشمن مر گیا اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا محب بنا ہوا تھا نا، اس نے جا کر نبی کے راز والی بات فرعون کے دربار میں کہہ دی. فرعون کو جا کر بتا دیا کہ تیری قوم کے بندے کو قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اب نبی کا راز کھول دیا اس نے، راز نہ رکھ سکا. اب ہوا کیا؟ فرعون نے اپنا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے طاقوں میں بھیجا کہ ان کو پکڑ کر لائیں. تو جب یہ سلسلہ ہوا، خیر وہ بات راز میں تھی، جب دوسرا دن ہوا وہیں مصر میں، تو وہ جو شیعہ بنا ہوا تھا وہ پھر کسی اور سے پھر پنگا لے رہا ہے، پھر لڑ رہا ہے دوسرے دن. اب جب دوسرے دن اس نے دیکھا کہ وہ پھر لڑ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس نے مدد مانگی پہلے دن کی طرح. کیا موسیٰ مدد؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت، کل ایک بندہ مر گیا تیرے جھگڑے کی وجہ سے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو للمؤمنین، کہ بے شک شیطان کی طرف سے یہ ہوا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں. تو انہیں بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، بے شک کوئی بخشنے والا مہربان ہے. عرض کیا ہے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا. اب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں بارگاہ خدا میں فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ،
یہ آیت نمبر 17. اے اللہ میں ہرگز اب مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. یعنی جو میرا محب بنا ہوا ہے وہ مجرم ہے، جو موسیٰ کا شیعہ بنا ہوا ہے، محب بنا ہوا ہے، وہ تو مجرم. تو اے اللہ میں اب مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. اب ہوا کیا؟ اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ میں نے کل ان سے وہ مدد چاہی تھی، فریاد کا پانا. اب موسیٰ علیہ السلام اس سابقہ واقعے کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس محب نے جو شیعہ بنا ہوا تھا اس نے جا کر فرعون کے دربار میں سب راز بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بندے کو قتل کر دیا. اب جب یہ بات کھلی تو جو محب بنا ہوا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کہا؟ قال لہ موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے انکا لغوی مبین، انکا بے شک تو. موسیٰ علیہ السلام اس محب نام نے ہاتھ سے بھرما رہے ہیں. انکا بے شک تو لغوی مبین، بے شک تو کھلا گمراہ ہے. یعنی خالی گمراہ نہیں، کھلا گمراہ ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر گرفت کریں، یعنی اس کو پکڑے جو شیعہ بنا ہوا تھا، تو گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی قبطی. اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس قبطی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اسے پکڑتے ہیں. تو آگے سے کون بولا؟ قبطی نہیں بولا، آگے سے وہ شیعہ بولا جو محب بنا ہوا تھا. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں کرنی شروع کر دی جو موسیٰ کا محب بنا ہوا تھا شیعہ. اب پہلی بات اس نے کیا کی؟ کالا یا موسیٰ. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ محب جو بنا ہوا ہے شیعہ، وہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، اے موسیٰ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا؟ شیعہ نے کہا اے موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ. کما قتلتا نفسا بالامس، جی میں کل ایک بندہ مار دیتا ہے، آج میں نے مارنا چاہنا ہے. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ کے شیعہ نے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. نبی موسیٰ علیہ السلام پر وہ الزام تراشیاں کر رہا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے. اگلی بات آخر میں ہم اجمالی طور پہ بتائیں گے کہ شیعہ نے ایک نبی پر کیا کیا الزام لگائے. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم تو جبار بننا چاہتے ہو، تم قتل کرنا چاہتے ہو مجھے، جیسے کل ایک بندہ قتل کر دیا. تو تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں جبار بن کر رہو، اور تم اصلاح نہیں چاہتے. اب یہ پورا مکالمہ اس مقام پہ قرآن پاک میں آیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوے دار تھا شیعہ، اس کا اور قبطی کا، ان دونوں کا یہ پوری آیات کا مکالمہ. اور اس میں سے صرف 2 جملے لے کر دھوکہ دینا، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی. ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور دوسرا قبطی قوم کے دشمنوں میں سے تھا. تو یہاں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نام نہاد شیعہ بنا ہوا تھا، اس کی ساری کہانی قرآن پاک نے آگے بیان کر دی. اب ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پر الزام لگانے والے نے کیا کیا الزام لگائے. پہلی بات، بازوم خیش موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا، یعنی اپنے آپ کو آکھنا آزا نبی دے محبہ، نبی دے محب نو شیعہ آکھیا جاتا ہے. قرآن پاک نے کہا یہ دعویٰ ہے، دلیل اس پر نہیں ہے. یہ پہلی چیز، یعنی اپنے آپ کو محب ثابت کرنا بغیر دلیل دے، دعویٰ ہی دعویٰ. یہ پہلی بات ثابت ہوئی کہ خالی دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. دوسری چیز، قرآن کریم نے لفظ شیعہ اپنے آپ کے اطلاق جو موسیٰ کا شیعہ بنا ہوا تھا، قرآن پاک نے اس کو مجرم کہا.
کیا کہا؟ مجرم. فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، مجرم کا دوسرے نمبر. تیسرے نمبر پہ قرآن پاک نے شیعہ کو کھلا گمراہ کہا، کیونکہ اسی جو شیعہ موسیٰ علیہ السلام کا بنا ہوا تھا اسی کو آگے قرآن پاک فرما رہا ہے اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، بے شک تو کھلا گمراہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو محب شیعہ تھا اس کو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ کھلا گمراہ. چوتھے نمبر پر نبی موسیٰ علیہ السلام کے راز کو ظاہر کرنے والا، کہ وہ بندہ قتل ہو گیا تو وہ تو راز تھا اور اس نے جا کر راز نبی کا کھول دیا فرعون کے سامنے. تو نبی کے راز کو راز نہ رکھنے والا، اس کو کس کو قرآن پاک نے کہا؟ شیعہ کو. چوتھا نمبر. پانچواں نمبر موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہنے والا وہی محب ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب موسیٰ کا میں محب ہوں، موسیٰ کا شیعہ ہوں. نبی موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قاتل کہنے والا، پانچواں نمبر. چھٹا نمبر موسیٰ علیہ السلام کو جبار کہنے والا، یہ بھی شیعہ، یعنی سخت گیر. حالانکہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری مخلوق کے بارے میں اس کے دل میں نرم گوش اور نرمی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پوری قوم کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. تو نبی کو سخت گیر کہنے والا شیعہ، جبار کہنے والا شیعہ. ساتویں نمبر نبی کی اصلاح کا منکر، یہ وہ شیعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو بنانے والا تھا، اپنے آپ کو کہنا موسیٰ کا شیعہ ہوں. اب قرآن پاک نے اس کی ساری کرتوت آگے بیان کر دی ہے کہ نبی کی اصلاح کا منکر شیعہ. آٹھویں نمبر پہ قرآن کی روح سے فرقہ شیعہ بنانے والا کون تھا؟ کل والے درس میں ہم نے بتایا تھا اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک زمین پر فرعون نے مصر کی زمین پر جب غلبہ پایا تو وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا دیا. تو لفظ کیا آیا؟ شیعہ. تو بنانے والا کون ہوا؟ فرعون. اب جو کہے جی مذہب ہمارا قرآن میں ہے تو ان سے کہو بنانے والا فرعون ہے، قرآن بتا رہا ہے. قرآن کریم میں لفظ شیعہ ہے، مذہب شیعہ نہیں. نویں نمبر پہ لڑائی جھگڑا اور فساد کرنے والا شیعہ، کیونکہ پنگا لے رہا تھا نا قیمتی سے وہ شیعہ ہی، تو مدد مانگ کر پھر وہ قتل ہو گیا اور دوسرے دن پھر پنگا لے رہا ہے. تو جگہ جگہ پہ فساد ڈالنے والے یہی لوگ قرآن کریم کی روح سے. اور آخری بات ہم کر رہے ہیں اس حوالہ سے کہ قرآن کریم کے حوالہ سے یہ 9 باتیں واضح ہو گئیں ان 2 آیات کے حوالہ سے. تو آیتیں کتنی قرآن کریم میں؟ 10. اور لفظ یا کتنی بار آیا؟ 11 بار. کتنی بار آیا؟ 11. کل کے درس میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی، 8 آیتیں پڑھی، اور آج کے درس میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی. تو قرآن کریم میں جتنی آیات ہیں اس لفظ سے متعلقہ ان کا درس ہمارا آج کے اس تاریخ میں مکمل ہوتا ہے. اور کل انشاءاللہ تعالی لفظ شیعہ کا معنی، اسی پہ ہمارا تیسرا اور چوتھا درس بھی ہوگا. لفظ شیعہ کا معنی کل کے درس میں ہم تفسیر کے حوالہ سے بیان کریں کہ مفسرین نے کیا معنی لفظ شیعہ کا کیا ہے، اور پھر ساتھ حدیث مبارکہ کے حوالے سے. کل جمعہ شریف ہے، کل اس حوالہ سے ہمارا اس وقت لفظ شیعہ کے حوالے سے آخری درس ہوگا. تو کل ہم جو معنی بیان کریں گے وہ تفسیر اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کریں گے. اور اس حوالہ سے جو انہی شیعہ مفسرین جو ہیں ان کی تفسیر اور انہوں نے لفظ شیعہ کا معنی تفسیر میں کیا کیا ہے، تو اس حوالہ سے ہمارا یہ کل اختتامی درس ہوگا. اس کے بعد پھر آگے لفظ حدیث آ جائے گا، لفظ امام آ جائے گا، اور آخر پہ لفظ وسیلہ آئے گا. یہ دروس اس طرح ترتیب سے مکمل ہو جائے گے.